اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل. ویورز آج میں آپ سے پھر وہی تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے کرونا کے بارے میں کہ ایک ہوش اربا اضافہ ہو رہا ہے صرف ہم لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے. تو کوشش کریں کہ احتیاط کریں اور جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کریں. سینیٹائزر کا استعمال کریں, ماسک لازمی لگائیں, باہر نکلتے وقت تو لازمی لگائیں, اور بازار میں کہیں ادھر ادھر جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں جم گٹھے سے ذرا سا دور رہیں. ایون کہ ہر چیز کے اندر ذرا سا فاصلہ رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامد و ناصر ہو اور ہم اس کے اوپر بہت جلدی اللہ کی مدد سے دوبارہ قابو پا لیں گے. اس کے بعد آتے ہیں جناب اسی جانب جو آج کل سیاسی ماحول چل رہا ہے. سب سے پہلے تو آج میں بات کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک انتخابی مہم چل رہی ہے اور اس میں زور و شور سے جسے کہتے ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب میں ذرا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ تقریباً 70 سال سے یہ علاقہ ہمارے پاس ہے, لیکن یہ وفاق کے زیر انتظام رہا. پیپلز پارٹی نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے اندر گورنر یعنی کہ ان کا تعینات کر دیا, اور اس کے بعد جو تھا جسے کہتے ہیں کہ خاموشی داری ہو گئی. نون لیگ کے دور میں پکی خاموشی داری ہو گئی. آج وہ نون لیگ کی مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ ٹوپی بھی وہ پہنی ہوئی اور اس کے اوپر وہ پر بھی لگا لیا کہ جناب یہ ہے گا اور نواز شریف ادھر کی خدمت کرے گا اور یہ کرے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 دفعہ پہلے بھی تو وزیر اعظم رہے, کون سی خدمت کی ذرا پتہ تو لگے. اس کا نام نہیں لیا جاتا, کہ کوئی خدمت کا نام نہیں لیا جاتا. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ فوج کے بارے میں اپنے جلسے کے اندر اکسایا کس طریقے سے کہ جناب آپ یہ فوج کا کام جو ہے وہ بارڈر کے اوپر ہے, یہ پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں ہے. آپ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھائیں کہ سب سے پہلے فوج کو الیکشن میں کس نے طلب کیا تھا, تو آپ کے سامنے یہ بیانیہ بھی ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا کہ سب سے پہلے کس نے بلایا تھا. یعنی کہ فوج جو ہوتی ہے وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ کاسٹ کرائے کہ اس کو کرو یا اس کو کرو. اس کے بعد اسی طرح کی جو غنڈہ گردی ہوتی ہے اور جو چور ڈکیت ہوتے ہیں ان کے لیے وہ فوج ہوتی ہے کہ یہ کہیں بیلٹ باکس چرا نہ لیں, کیونکہ یہ لاہور کے بہت حلقوں کے اندر اور سندھ کے بہت حلقوں کے اندر یہ ہوتا رہا ہے کہ بیلٹ باکس چوری ہوتے رہے اور بزور طاقت اٹھا لیے جاتے تھے. تو اس لیے وہاں پہ فوجی جوان اور فوج جو ہوتی ہے تعینات ہوتی ہے کہ کوئی وہاں پہ یہ بکسے وغیرہ چوری کر کے اور جسے کہتے ہیں رزلٹ میں ہیر پھیر کی کوشش نہ کرے. ایم کیو ایم کا دور آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ ایم کیو ایم تھی تو ایم کیو ایم کیا کچھ وہاں پہ کرتی تھی, کس طریقے سے کرتی تھی. تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے اور آپ لوگ اخباروں سے اور جسے کہتے ہیں کہ پتہ لگتا رہتا تھا, پوری عوام کو پتہ لگتا رہتا. اب بیانیہ جو ہے اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان سے جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سے زہری صاحب, انہوں نے عمل بغاوت بلند کیا نون لیگ کے خلاف, اور انہوں نے نواز شریف کو بڑی کھری کھری سنائی کہ تم کون ہوتے ہو باہر ملک میں لندن میں بیٹھ کے, تم ادھر آؤ اور اپنا کیسز کا سامنا کرو, بھگوڑے ہو تم. اب یہاں پہ ایک انہی کا شخص, انہی کا بندہ جو ساری زندگی مسلم لیگ کے اندر رہا, نون کے اندر رہا, اور اس نے یہ بات کی کہ ہم فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے اور ہم تمہارے بیانیے کے ساتھ ہی نہیں ہیں, اور تم ہمارے مالک نہیں ہو کہ تم وہاں پہ بیٹھ کے ہم پہ حکم چلاتے ہو. اب ویورز یہیں پہ میں ایک بات چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ کیا ہمارے ملک میں بادشاہت کا نظام ہے یا ہم غلام ہیں, کہ ہم پہلے اس کا باپ وزیر اعظم ہو اور اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس کی بیٹی بھی وزیر اعظم بنے, اس لیے بنے کہ یہ اشرافیہ ہے, اور یہ اس ملک کے اندر بادشاہت کے بجائے کوئی اور نظام یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جمہوریت کی شکل میں ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہماری جو آنے والی نسلیں وہ بھی ان کی آنے والی نسلوں کے غلام رہیں. بلاول بھٹو کو دیکھیں محترمہ کو کہ وہ نانا وزیر اعظم, ماں وزیر اعظم, باپ صدر, اور اب وہ بھی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. حالانکہ اس کو صرف یہاں سے ذرا سی اور بھی وہ مل گئی جسے کہتے ہیں کہ تقویت مل گئی کہ وہ امریکہ میں بھی ایک خواجہ سراج جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو گیا, تو انہوں نے بھی خواب دیکھنا شروع ہو گئے کہ میں یہاں پہ تو وزیر اعظم ہی بن جاؤں گا. تو کیونکہ قومی اسمبلی کے تو وہ ممبر بن چکے ہیں, تو بہرحال
پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ اس قسم کا وہ نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، کیونکہ بہرحال کچھ پاکستان کے اندر بھی وہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی حدود ہے. جس طرح مولانا فضل الرحمان نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی کسی اسلامی ملک کے اندر جائز نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو کل اختلاف ہو جائے تو وہ یہ فتویٰ دے دیں کہ خواجہ سرابی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کے فتوے پہ کوئی وہ نہیں ہے، اپنے کام کے فتوے ضرور دیتے ہیں. اب اسی طریقے سے ویورز آگے چلتے ہیں کہ حکومت بھی اپنے طور پہ جلسے جلوس کر رہی ہے اور پاور شو دکھا رہی ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ٹائم ان پاور شوز تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن اس کے مقابلے کے اندر ذرا مہنگائی کو کنٹرول کر لیں. کتنے پاکستان کے اندر یوٹیلٹی سٹورز ہیں جن کے اوپر ابھی تک وہ چینی پہنچی نہیں ہے، جس کا ایک وویلا مچایا ہوا ہے عوام نے کہ جناب مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اور مہنگائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ آٹا، چینی اور گھی، ان تین چیزوں کو مہنگا کہتے ہیں. ٹماٹر تو رمضان میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کبھی سستے ہو جاتے ہیں کبھی مہنگے ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک موسمی ٹائپ کی وہ سبزی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ کبھی ادھر سے ایران سے منگایا جاتا ہے، کبھی افغانستان سے، کبھی انڈیا سے. لیکن جو مین چیز ہے کہ وہ چینی، آٹا اور گھی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرف ذرا سا دیکھے اور یوٹیلٹی اسٹوروں کے ملازمین پہ نظر رکھے. انہوں نے ایک دن پہ رمضان سے یکم رمضان کو انہوں نے ہڑتال کی تھی نا، اور رمضان سے ایک دن پہلے یہ ہڑتال پہ چلے گئے تھے نا کہ ہمیں پکا کریں، تو یہ پکے تو ہو گئے. لیکن اب ان پہ نظر رکھی جائے کہ یہ چینی جو یوٹیلٹی اسٹور پہ اور آٹا جو یوٹیلٹی اسٹور کے اوپر آتا ہے، یا تو اس کے اوپر کوئی اس قسم کی اسٹیمپ ہو، اور یا پھر کوئی اس قسم کا نظام وہ کیا جائے کہ یہ چینی جو ہے یہ پھر بلیک مارکیٹ میں نہ بک سکے. کیونکہ معذرت کے ساتھ یہ ہماری یوٹیلٹی اسٹور کے جو ملازمین ہیں یہ اس چیز کے اندر سب سے زیادہ انوالو ہیں. کچھ کو تو میں ذاتی طور پہ خود بھی جانتا ہوں، اور میں نے جسے کہتے ہیں کہ پھر ان کو ایک جو میرے جسے کہتے ہیں کہ طاقت میں تھا وہ میں نے کر کے ان کو پھر بتایا بھی کہ آپ یہ نیکسٹ ٹائم کر کر دکھاؤ. تو بات یہ ہے کہ ویورز کے عوام کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں پہ نظر رکھیں. یعنی کہ دیکھیں ایک یوٹیلٹی سٹور کے اوپر ایک راشن کا ٹرک آتا ہے تو ذرا عوام ادھر دیکھ لیا کرے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بندہ جو ایک حیثیت بھی رکھتا ہو، کیونکہ پاکستان میں یہ حیثیت رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ نارمل انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. بے شک عمران خان صاحب کہتے رہے کہ دو نہیں ایک پاکستان سب کے لیے، لیکن آج بھی اشرافیہ اشرافیہ ہی ہے. یعنی کہ مریم نواز کی بات کریں گے کہ مریم نواز کو بیل دی گئی تھی باپ کی تیمارداری کے لیے. آج وہ جو جلسے جلوس جو ہر جگہ پہ پورے ملک کے اندر کر رہی ہے، کہ یہ باپ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے بیمار ہو کے، یہ کیا چکر ہے؟ اب اس کے اندر عوام کو یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جج صاحب بھی تو ملے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ اپنی جنہوں نے بیل دی تھی تو اس بیل کے اوپر وہ اب کیوں نہیں اس کو واپس بلاتے، سمن کیوں نہیں جاری کرتے، از خود نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ بھائی میں نے تو تمہیں بیل اس لیے دی تھی، تم کہاں پہ پھر رہی ہو. تو یہ جج کا تو ایک وہ ہے کہ وہ از خود نوٹس بھی اس پہ لے سکتے ہیں، نہیں تو سمن بھیج کے بلوا سکتے ہیں. اور اگر باپ کی تیمارداری نہیں ہے تو اندر کریں، جہاں سے جسے کہتے ہیں کہ یہ بیل لے کر کے جس جیل سے اس جیل کے اندر کریں. لیکن نہیں، میں یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ عدلیہ کو کہنا چاہوں گا کہ اس جج کا کیا کردار تھا جس شخص نے ضمانت دی تھی، اور جب اس نے ضمانت دی تھی تو اب اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ تیمارداری ہو رہی ہے. گلگت بلتستان میں کیا یہ جو ہے یہ والد کی تیمارداری میں گئی ہوئی ہے؟ کوئٹہ میں والد کی تیمارداری تھی، کراچی میں قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی والد کی تیمارداری تھی، اور جسے کہتے ہیں کہ بقول ان کے بقول ہمارے نہیں کہ صفدر صاحب کے ساتھ وہ کمرے میں سو رہی تھی، تو کیا ہے والد کی تیمارداری ہے صفدر کے ساتھ کمرے میں سونا؟ تو بات یہ ہے کہ جتنا بڑا شخص ہے اس پاکستان کے اندر اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کہ چلیں جی دنیاوی لحاظ سے اگر آپ بول بھی رہے ہیں تو چلو کوئی سمجھ آتا ہے، لیکن آپ اسلام کو بیچ میں لا کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان سے ایک پریس کانفرنس کے اندر پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کرپٹ ہے، کہتے نہیں کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے. جب کرپشن آپ کے لیے ایشو نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کا ایشو کیا ہے؟ آپ کا ایشو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ کرسی 42 لاکھ کی لسی. صرف فضل الرحمان صاحب سے میں تمام جو اخبار کے نمائندے ہیں یا کبھی کسی پریس کانفرنس میں جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس کے اندر جو صحافی بھی بلائے جاتے ہیں
ان کو بھی سوالات پہلے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس سوال کے علاوہ مجھ سے سوال نہیں پوچھنا، اور جو اس طرح کے نہیں ہیں ان کو بلایا ہی نہیں جاتا، بلکہ ان کے جو گنڈے مستنڈے حلوے کھائے ہوئی جو قوم ہے گی، جو حرام جن کے پیٹوں میں پڑا ہوا ہے، وہ ان کو اندر ہی نہیں آنے دیتے کہ نہیں جی آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے، وہ آپ کے پاس وزٹنگ کارڈ نہیں ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ تو بات یہ کہ یہ اپنی مرضی کے وہ بلاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ جو لنڈے کا رستو ہے، اس کی سیدھی سی مثال ہے کہ لنڈے کے رستو سے جب بھی کوئی سرفرا صحافی اگر کوئی سوال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ نہیں ہے اور آپ جو ہے ایسی بات مجھ سے مت کریں۔ اسی طریقے سے فضل الرحمان سے اگر بات کروں تو کہتا ہے پلانٹڈ کوسچن ہے۔ وہی پلانٹڈ کوسچن ہوتا ہے، صحافی رات کو سوچتا ہے کہ میں نے صبح جا کے کیا سوال کرنا ہے، اگر انہوں نے یہ کہا تو میں ان سے یہ سوال کروں گا، انہوں نے اس طرح کہا تو میں ان سے یہ سوال۔ صحافی تو پلانٹڈ ہی ہوتا ہے کوسچن، تو ان پلانٹڈ تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ویورز اور آگے چلتے ہیں، ذرا سا پاکستان کی تاریخ کو تھوڑا سا کھنگال لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر 3 دفعہ کے وزیر اعظم جو پاکستان کے واحد اور اکلوتے ایسے وزیر اعظم ہیں جو 3 دفعہ رہے۔ یاد ہوگا ویورز کہ جب کویت اور عراق کی جنگ ہوئی تھی اور کویت کے اوپر قبضہ کر کے عراق نے اس کو اپنا 16واں صوبہ ڈکلیئرڈ کر دیا تھا، تو یہ اردن جا رہے تھے، کس لیے کہ جناب یہ میں جنگ بندی کراؤں گا۔ اور یار اگر آپ نے ان کا تصفیہ کرانا ہے تو آپ یا جناب جہاں پہ کویت کی جسے کہتے ہیں کہ سربراہ بیٹھے ہوئے، یا آپ ادھر جائیں یا پھر آپ عراق کے پاس جائیں۔ آپ تو اردن جا رہے تھے، اور انہوں نے ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ جو آج کل کے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ کمپیوٹر کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کہتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا اس شخص نے مرد مومن ثابت کرنے کی اس دور میں کوشش کی کہ جب جہاز اردن کی فضاؤں میں داخل ہوا تو 6 اسکڈ میزائل جہاز کے قریب سے گزرے اور معجزانہ طور پہ جہاز بچ گیا۔ اب جو لوگ میزائل کی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں اور جو فوجی بھائی ہیں میرے، یا جو جسے کہتے ہیں کہ عسکری چیزوں کو جانتے ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ اس دور کا وہ اخباری بیان نکالیں، یہ جنگ کے فرنٹ پیج کے اوپر آیا تھا، اور وہ اس کو پڑھ لیں اور کم از کم ایک دفعہ تو آئینہ دکھائیں کہ یار یہ کیا تم نے جھوٹ بولا تھا۔ اور اسکیڈ میزائل کیا ایسے تھے کہ کھڑکی میں سے نظر آ رہے تھے کہ وہ جناب اسکیڈ میزائل جا رہا ہے، اسکیڈ میزائل نہ ہوا کوئی چیل کوا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں کا اور ان کے جھوٹ کے سہاروں کا، اچھا ایک کہاوت ہے کہ جب شخص ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو جس طرح اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے فیک ڈاکومنٹ سے لے کے قطری خط سے لے کے کیا کیا دیا گیا، لیکن جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی تھا۔ تو جس کی سزا اب بھگت رہے، اور کس طریقے سے بھگت رہے کہ لندن میں ان کا گھر سے باہر نکلنا بند ہوا۔ اگر باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ لوگ شور مچاتے ہیں، چور چور۔ ابھی تو میں ایک ویڈیو کچھ دن پہلے دیکھ رہا کہ انگریز شور مچا رہے ہیں، جو وہاں کے گورے بھی کہتے ہیں کہ تھف پاکستانی۔ تھف کا لفظ میں نے یعنی کہ ان کے منہ سے سنا، اور مطلب ویڈیو کے اندر دیکھا اور سنا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے یار دوست ہیں کہ برطانیہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو کہیں ریسٹورنٹ پہ کھانا بھی دوبر ہو گیا، کہ وہاں پہ بیرے بھی اگر کوئی آرڈر لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں یو آر فرام پاکستان، یو آر تھف ایکس پرائم منسٹر۔ تھف کا لفظ وہ لازمی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد سے مراد یہ کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد، ان کے اندر ایک ٹیپو سلطان بھی سربراہ گزرا ہے، جس نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو عزت کا ایک نوالا جو ہے وہ حرام کے 100 نوالوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ویورز آپ اس کے اندر جتنا مرضی آپ گھس جائیں کہ ایک چیز جو آپ حق حلال کیے کہ وہ حرام سے بہتر ہے۔ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو درندے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور اس کے اندر اس کا بھی نام میں نہیں لینا چاہتا جو اسلام نے جس کا نام لینا اس سے بھی منع کیا۔ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن بکرے کا وہ گوشت بھی حرام ہے کہ جو آپ کسائی کی دکان سے خرید کے لاتے ہیں، لیکن جو پیسے ہوتے ہیں وہ حرام کے ہوتے ہیں، رشوت کے ہوتے ہیں، کک بیکس کے ہوتے ہیں، ٹیٹیز کے ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کی کمائیوں سے اور حرام کھانے سے دور رکھے۔ اب آخر میں آپ سے ایک بات کروں اور اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کا اختتام کر دوں گا کہ میری تمام
لوگوں سے، ویورز سے اور جاننے والوں سے اور جو مجھے دیکھتے اور سنتے ان سے گزارش ہے کہ نظر رکھیں، ہر چیز پہ نظر رکھیں، اور اس کے بعد اس کو کمپیئر کیا کریں کہ یار یہ واقعی یہ بات ہے کہ نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ جو یہ شخص بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ مثلا دیکھیں ویورز کے محترمہ بلاول بھٹو صاحبہ گلگت بلتستان میں بلند و باغ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ سندھ کی حالت تو آپ دیکھیں کہ ان کو مسلسل 12واں سال تو سندھ پہ حکومت کرتے ہوئے جا رہا ہے، مسلسل کنٹینیو جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ 12واں، اور 12 سال کے اندر ادھر کے اسکولوں میں کتے اور گدھے بندے ہوئے۔ کراچی کا حال آپ نے پچھلی بارشوں میں دیکھ لیا، اسی طریقے سے وہاں کی سڑکوں کا حال دیکھ لیں، اسی طرح وہاں کے عوام کا حال دیکھ لیں، اسی طرح وہاں کے لوگوں کا حال دیکھ لیں، وہاں کے اسکولوں کا دیکھ لیں، وہاں کی بچیوں کا دیکھ لیں، اور وہاں پہ پانی کی قلت دیکھ لیں۔ نہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا 12 سال کے اندر، یعنی کہ اگر ایک لفظ روز اگر سیکھیں تو میرا خیال ہے 12 سال میں تو قرآن بھی حفظ ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اس طرف تو جانا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف جھوٹ جھوٹ اور بس جھوٹ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور آخر میں وہی بات کروں گا، تو ایک تو ان اغوانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے اور حکومت کو اس پہ بڑا مطلب جسے کہتے ہیں کہ اب ایکشن لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے، یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ یہ جو سلیکٹڈ کا نعرہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آخر میں تمام لوگوں کو، حضرات کو اللہ حافظ، اور وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔